اور 2900 تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور دیگر 100 صحائف میں، اس طرح 3000 اسماء اللہ جل شانہ کے اس دنیا میں ظاہر کی ہے، اور تمام صفاتی ہے، مگر ایک اسم اللہ، ایک اسم اللہ وہ ذاتی ہے، اور یہ نام ایسا نام ہے، اسے کسی بھی طریقے سے آپ لیں، کسی بھی طریقے سے آپ کہیں، کسی بھی طریقے سے آپ پڑھیں، یہ اپنے معنی کو نہیں کھوتا، ہر طرح اپنے معنی کو قائم رکھتا ہے۔ اگر اللہ کہیں تو معنی معبود، اگر اللہ کے الف کو ہٹا دیں للہ کہیں تو معنی معبود، اگر پہلے لام کو ہٹا کر الف کو لگا دیں الا کہیں تو معبود، اگر الف کو بھی ہٹا دیں لہو کہیں تو معبود، اگر لام کو بھی ہٹا دیں ہو کہیں تو اس میں خاص۔ اللہ اس میں ذات ہے اور ہو اس میں خاص۔ اب اللہ کا اسم ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اب اس 3-4 مہینے کی گفتگو کے بعد اب موضوع اپنی جگہ پر ہے، مگر اب نقطہ یہ چلے گا کہ اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں، ان اسماء الحسنی میں ذات مصطفیٰ کا تعلق اور اللہ جل شانہ کی ذات پاک، اس نقطے پر اب چند نقطے جو ہے نا 4-6 محفل تک واضح ہوں گے، پھر اس کے بعد دوسری بات آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ حضور کا اسم پاک رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، حضور کا اسم رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ ایمان یہ ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اب اللہ اپنے لیے بھی کہتا ہے اللہ بھی رؤوف، حضور بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم۔ فرق کیا ہے؟ فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اگر فرق سمجھا تو ایمان مضبوط ہوا، اگر فرق سمجھ میں آیا تو ایمان نے منزل کو حاصل کیا۔ اگر فرق کو نہ سمجھ سکے تو یا تو شرک میں مبتلا ہوں گے یا گمراہ ہوں گے۔ اگر فرق کو نہ سمجھ سکے تو یا تو شرک میں مبتلا ہوں گے یا گمراہ ہو جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ اہل عرش کے لیے بھی رؤوف، اہل فرش کے لیے بھی رؤوف و رحیم، اہل بحر کے لیے بھی رؤوف و رحیم، فضا میں اڑنے والے پرندوں کے لیے بھی رؤوف و رحیم، آسمانوں پر بسنے والی مخلوقات کے لیے بھی رؤوف و رحیم، زمین کے نیچے کیڑوں کے لیے بھی رؤوف و رحیم۔ اللہ 17 سے 18 ہزار عالمین میں بسنے والی مخلوقات کے لیے رؤوف و رحیم ہے، مگر حضور کی ذات پاک، مگر حضور کی ذات پاک عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کی ذات مومنین کی رؤوف الرحیم، حضور کی ذات فقط مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ بات دماغ میں رکھو اچھی طریقے سے، بات اچھی طرح دماغ میں دل میں رکھو کہ حضور کی ذات فقط مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ جب یہ فرق سمجھا کہ اللہ عالمین کے لیے رؤوف الرحیم ہے اور ذات مصطفیٰ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے تو شرک ختم ہوا، عقیدہ درست۔ جب یہ فرق ذہن میں آ گیا، یہ بات ذہن میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، تو پھر اس کے بعد جا کر بات شروع ہوتی ہے کہ حضور کی ذات پاک اپنی امتیوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، ان کے لیے رؤوف ہے، ان کے لیے رحیم ہے، مگر سارے عالمین کے لیے حضور نہ رؤوف ہے نہ رحیم ہے۔ پھر کیا ہے؟ سارے عالمین کے لیے حضور رحمت اللہ علیہ، سارے عالمین کے لیے حضور کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ اب یہاں حضور کے لیے اطلاق رحمت العالمین جو ہے وہ کس معنی میں؟ بات ذہن میں رکھیے، یا اطلاق رحمت العالمین جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ نے بھیجا،
قرآن پاک تو اپنی جگہ پر سبحان اللہ، موجودہ انجیل مقدس اور توریت اور جو صحائف موجود ہے بائبل، ان کے مطالعے سے بھی یہی معلوم چلتا ہے، جیسے کہ متی کی انجیل میں آیت 25 میں عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ اے میرے حواریوں، مجھے بنی اسرائیل کی بکریوں کے لیے، بھیڑوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا جو تھا وہ ایک قوم کے لیے تھا، کسی کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، کسی کو کسی قوم کے لیے بھیجا، کسی کو کسی قوم کے لیے بھیجا، کسی کو کسی قوم کے لیے بھیجا۔ اللہ نے جہاں جہاں مخلوقات تھی وہاں وہاں انبیاء علیہ السلام کو ان اقوام میں، ان کی زبانوں میں انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا، مگر حضور کے لیے اطلاق رحمت العالمین جو ہے وہ محیط علاقہ نہیں، محیط قوم نہیں۔ حضور کے لیے اطلاق رحمت العالمین جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ میرے حبیب فرش سے لے کر عرش تک ہر جگہ کا تو نبی ہے، میرے حبیب فرش سے لے کے عرش تک ہر جگہ تیری نبوت ہے اور ہر جگہ کا تو نبی ہے، اس لیے کہ حضور خاتم النبی اور آخری نبی ہیں۔ تو اس لیے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو ذہن میں رہے کہ جب یہ عقیدہ بعض نادان علماء جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں اکثر بیشتر کہ جی اللہ رؤوف الرحیم حقیقی ہے اور حضور رؤوف الرحیم اللہ کی عطا سے، عقل سے کام نہیں کر سکتے تو اہل دل سے پوچھو کہ ہم کہتے کیا ہیں اور سوچتے کیا ہیں۔ ارے بھائی، اللہ کے بندے، اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یکتا ہے، ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں یکتا ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے اس کی مخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، حضور علیہ السلام کی لال پاک کے صدقے طفیل جمیلہ جلیلہ وسیلہ سے ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ انہی کلمات پر بات کو روکتے ہیں اور آگے انشاءاللہ اللہ نے زندگی بخیر رکھی تو یہیں سے آگے بات کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جیسے کہ پچھلے مہینے اعلان کیا تھا کہ رمضان شریف کی محفل جو ہے وہ عصر کے بعد ہوگی، مگر رمضان میں دوستوں کے لیے دشواری کا سامنا ہوگا کیونکہ گرمی بھی شدید ہوگی اور آنے جانے میں پریشانی ہوگی، اور مجھے بھی جیسا لگتا ہے کہ شاید میں رمضان میں یہاں نہ ہوں، اللہ خوب جانتا ہے میں کہاں ہوں۔ تو اس لیے رمضان کی انشاءاللہ عید کے بعد اللہ نے زندگی بخیر رکھی تو ضرور ہماری آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو رمضان شریف کی محافل جو ہے وہ دونوں محفل رمضان شریف کی انشاءاللہ نہیں ہوں گی اور عید کی بعد انشاءاللہ پھر محافلیں ہوں گی انشاءاللہ جیسے اللہ چاہے گا۔ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور رمضان کی تراویحوں کی پابندی رکھے، نماز کی پابندی رکھے، روزے کے پرہیز کا دھیان رکھے، علماء کی باتیں مساجد میں، درس میں، محافل میں، بیان میں، جمعے میں وقت سے پہنچا کر تاکہ علماء کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔